اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں و کشرانوں جنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے، دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کے فون کال سنتا ہوں، اس میں تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ حضرت، آپ ایک دن میں کتنے مریض دیکھتے ہیں؟ کچھ عاملین کہتے ہیں کہ آج آپ کا استخارہ کریں گے، 3 دن کے بعد علاج کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، تو یہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ میں لائف کچھ مریضوں کا علاج کرتا ہوں اور بہت سارے آن لائن میرے مریض ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی تعداد میں مقرر نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ 3 دن کے بعد آپ کا علاج شروع کریں گے، اس میں بہت سارے ڈرامے کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر آپ فوراً بتا دیں کہ آپ کا علاج شروع ہے تو آپ تو یقین بھی نہیں کریں گے۔ وہ جب آپ کا استخارہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو خرچہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں زعفران یہ چیزیں لگیں گی اور اس کے بارے میں اتنے پیسے درکار ہوں گے، تو ظاہر ہے آپ فوراً تو بندوبست کر کے نہیں ہوتے۔ بہت سارے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس فوراً پیسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹائم لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ 3 دن کا بہانہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ پیسے اٹھا کے دوبارہ آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا کوئی بزی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ بہت سارے ایسے عاملین بھی ہیں کہ وہ بالکل سیٹ سے جب بیٹھتے ہیں، اب میرے استاد محترم پیر جعفر علی شاہ صاحب جب بیٹھتے تھے سیٹ پر، صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے اور عشاء وہیں پر ہو جاتی تھی، بس صرف نماز کے لیے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد واپس آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور بعضوں کا صبح کا ناشتہ زور کے بعد ہم کرتے تھے، جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا سیٹ پر، تو صبح کا ناشتہ زور کی نماز کے بعد، اور مجھے پھر یہی کہتے کہ فرحان ساڈی ذمہ داری یہ ہے پتر، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے پاس مریض اتنے آتے ہیں، اور اب بھی یہی پوزیشن ہے۔ اب بھی جب میں 1.5 سال کے پاس جاتا ہوں، گزرتا ہوں ملنے کے لیے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ فرحان کبھی کبھی آ جایا کرو، یہاں پر رش ہوتا ہے، تو میں ان کو جب اپنے مجبوریاں بتاتا ہوں تو وہ پھر مجھے اجازت دیتے ہیں۔ باب موکل چلکشی میں 40 دن سے پہلے اگر جنات تابع ہو سکتے ہیں، اگر ہو جائیں تو تابع کرنا چاہیے۔ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ جو پرانے عاملین ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں ان کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ الجھ کر رہ جائیں گے۔ حضرت، انڈیا میں آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ انڈیا میں میرے شاگرد تقریباً لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں میں ہیں، بس اللہ کو پتہ ہے کتنے، بس ہیں کچھ، لیکن جتنے ہیں الحمدللہ حلالی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کچھ عامل علاج کرنے کے لیے جنات کو قید کر دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ جنات کو مارنا بھی جائز ہے، ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے، لیکن شریعت کے روح سے اگر وہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، تنگ کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو جلا بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو موقع دیں اور ان کے ساتھ معاملات پیار محبت کے ساتھ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر آپ کی باتوں میں آ جائیں اور آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کی جان چھوڑ دیں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ حصار کیسے چیک کریں کہ ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ یہ تو آپ کو استاد بتائے گا۔ جو میرے شاگرد ہوتے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں، باقی ہر کسی کا تو مجھے نہیں پتا کہ کون حصار میں بیٹھا ہے، کس کا عمل صحیح جا رہا ہے۔ یا کوئی پرسنل میں رابطہ کرے گا تو اس کو بھی بتا دیتا ہوں، مطلب اس کے نام، امی کا نام، اس کی تصویر لے کر اس کی کیفیت چیک کر کے پھر بتا دیتا ہوں۔ اور باب موکل چلکشی میں کیا کھانا ہوتا ہے اور کیا نہیں کھانا ہوتا؟ باب موکل چلکشی جو میں کرواتا ہوں وہ پوری دنیا کے عاملین سے الگ ہے، میرے اپنے اساتذہ کے معاملات کے ساتھ ہے اور میرے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ بس اس کے اندر آپ آگ کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتے، نہ کوئی پی سکتے، نہ اس میں چائے پی سکتے ہیں، نہ اس میں قہوہ پی سکتے ہیں، بس صرف آپ اس میں ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں جس کی بھنائی نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر مونگ پھلی کو آگ کے اندر بھنا جاتا ہے نمک کے ساتھ، اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ بادام کھا سکتے ہیں، اخروٹ کھا سکتے ہیں، پستہ کھا سکتے ہیں، مطلب جس کی فرائی نہیں ہوا، نمک نہیں لگا ہوا اس کو آگ کے ذریعے آپ وہ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کچا دودھ ہے اور کچی سبزی ہے جس میں فروٹ، کھیرا، یہ ساری چیزیں آپ بالکل کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نہیں کھانے دیتا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پتر اپنا ٹائم بھی بچاؤ، ہمارا بھی بچاؤ، اور اچھی طریقے سے کر لو اس کا پرہیز کے ساتھ۔ کیا ایک عامل ناکامی میں عمل میں کسی جنات کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک عامل ہے، مثال کے طور پر میں ہوں، میں اب کوئی 8-10 زکاتیں دیتا ہوں، وہ صحیح ہوگی، خدا نخواستہ ایک زکات مجھ سے صحیح نہیں ہوتی، کیا وہ ساری زکاتیں ختم نہیں ہو جاتی؟
وہ اس زکوٰۃ کا اثر نہیں ہوتا جو میں جس کے اندر ناکام ہوا ہوں بالکل کر سکتا ہے۔ چلہ کشی میں آنے سے پہلے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ چلہ کشی سے آنے سے پہلے توبہ استغفار کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو بچا لے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک کام ہے، اس میں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، اصل عامل ہیں اس دنیا میں، ورنہ لوگوں کو لوٹ مار کر پڑی ہوئی محلات بناتے ہیں۔ یہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ہمیں تو آئی ڈی کارڈ کے بغیر وہی کھانا بھی نہیں ملتا۔ یہ آپ کی نظر کا کمال ہے کہ ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ باموکل چلہ کشی میں جنات کون سا عطر پسند کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ جو میں معاملات کراتا ہوں نا، بعض اوقات اس کی شاگرد کی کیفیت کے ساتھ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس کی طبیعت نرم ہے تو اس کے جو عطر ہیں، جیسے اس میں اصیل ہے اور ہیوک وغیرہ ہے، یہ اس کے ساتھ استعمال کراتا ہوں۔ اگر اس کی تیز ہے تو اس میں پھر عود ہے، غلاف کعبہ ہے، یہ چیزیں استعمال کرواتا ہوں۔ بعض اوقات اس کے اوپر چھوڑ بھی دیتا ہوں کہ آپ کو جو پسند ہے وہ لگا لو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلہ کشی میں جنات اپنی اصلی صورت میں آتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آتے ہیں اور نہیں بھی آتے، دونوں آپشن ہیں۔ استاد جی کیا تانبے کی رنگ پر دم کر کے پہننے سے حصار ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں پہن سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے عاملین جب دنیا میں آئے نا، یہ نہ دنیا کے نہ کہ دین کے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ ہے نہ ہی ان کو دنیا کا پتہ ہے۔ بس ایسے فدو چلا کے اپنا سسٹم معاف کرے اللہ، ایسے ہی لگا کے بیٹھے ہوئے دکاندار، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ تانبا، لوہا، یہ سونا، یہ مرد پر حرام ہے۔ مرد صرف چاندی 4 یا 4.5 ماشے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، بس جیسے یہ میں نے ایک پہنی ہوئی، اس کا تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ اس کو بھی کم کرائیں گے۔ یہ کسی کی محبت میں، اللہ اس کو سلامت رکھے، کسی نے بھیجی تھی، تو اس میں آپ یہ نہیں استعمال کر سکتے۔ بہت سارے یہ صرف دکانداری ہے، تانبے کی انگوٹھی 100-150 کی تیار ہوتی ہے، اب وہ حصار یا کڑا کر کے جی آپ کو دے رہے ہیں 3-3 ہزار روپے کی، 4-4 ہزار روپے کی، آن لائن بیچ رہے ہیں، جس کے اوپر کڑا لگا آپ پہنیں گے تو بس محفوظ رہ جائیں گے۔ اور خدا کے بندے اس طرح نہیں ہوتا، اللہ ہدایت دے ان کو۔ عاشقوں کا بھی الگ اپنا ہی مقام ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی دنیا میں غرق ہوتے ہیں، اور 2026 تو عروج پر جا رہا ہے، اور خاص طور پر میرے پاس جو مریض آ رہے ہیں نا، عشق کے میں کہتا ہوں عروج پر ہیں، اور میرے شاگرد بھی ہیں اس میں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر ملوث ہوں۔ دوسرے نمبر پر میں حیران ہوتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے مطلب محبت کے اس طرح کے عملوں میں، اور سب سے زیادہ مریض بھی میرے پاس محبت کے آ رہے ہیں۔ اب اللہ ہی خیر کرے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمارا کام بالکل کھرا ہوتا ہے، فیس لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، نہیں ہوتا تو پیسے اس کو واپس موڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں ہماری غلطی ہے تو بھائی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ شریعت کے روح سے کام کرتے ہیں تو کوئی آپ کو فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جنتر منتر تنتر پڑھتے ہیں نا پتر، پھر تیاری کر لیں، پھر تباہی ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، عامل کسی ظالم انسان پر اگر عمل کرے تو غیر مسلم جادوگر اس کا عمل ختم کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں آپشن ہے، ختم کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا۔ اس میں یہ کہ اگر مسلم عامل خطرناک ہے، طاقتور ہے، اس کا عمل مضبوط ہے تو جادوگر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کسی عامل کو جنات سے علم سیکھنا چاہیے؟ بالکل سیکھنا چاہیے اور نہیں بھی سیکھنا چاہیے، دونوں آپشن ہیں، کیونکہ جنات کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو عمریں زیادہ دی ہیں، پرانے دور کے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جھوٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پورا یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ مخلص ہیں تو اچھا بتا بھی سکتے ہیں۔ کیا جنات حافظ ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو کیا وہ آیت الکرسی یا دوسری صورتوں سے ان کی موت نہیں ہوتی؟ بالکل حافظ بھی ہوتے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد آیت الکرسی سے ان کی موت نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی سے یا اس معاملات کے ساتھ غیر مسلم جو جنات ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ آپ غیر مسلم کے سامنے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کو عجیب فیل ہوگا، اور اسی طرح جنات کے ساتھ آپ ان کو جلا بھی سکتے ہیں سب کچھ، کیونکہ جنات کا سیم انسانوں والا سسٹم ہے۔ ان سے اللہ رب العزت حساب کتاب بھی لیں گے، اور ان کے ساتھ سارے معاملات ہیں، نماز روزہ ساری چیزیں جیسے ہم پر فرض ہیں، جنات کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں، اور جنات اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، سب کچھ شادی بھی کرتے ہیں اور ٹھاک پروگرام بھی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جنات میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، لیکن قرآن پاک سے ان کو تکلیف ہوتی ہے جو شیاطین ہوتے ہیں۔ اور دوسری نمبر پر آپ اس کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ جیسے غیر مسلم ہوتا ہے نا، پوری برائی کے اندر دھسا پڑا ہوتا ہے کوئی، اس کے اوپر جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، گناہوں کے اندر دلدل میں چلے جاتے ہیں، جب ان کے اوپر آپ اللہ کلام پڑھیں گے تو ایک دفعہ تو ان کو عجیب فیل ہوگا، جب آپ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو سکون ملے گا۔ تو یہی سسٹم ہوتا ہے۔ السلام علیکم جناب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن میں جن کی نظر بد بہت زیادہ لگتی ہے، اگر وہ خوشی سے کسی کی تعریف کریں گے تو فوراً نظر لگ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے جس کے اس کرنے سے اس عمل کو روکا جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو جس کے اوپر آپ کو کنفرم ہونا کہ اس بندے کی بھائی نظر لگتی ہے، تو ایک کام کریں جو شریعت کے مطابق آپ کو علاج بتا رہا ہوں۔ جب وہ وضو کر رہا ہو نا، آپ اس کو کہیں کہ اپنے وضو کا پانی دے دے، مطلب استنجا نہیں، جب وہ وضو کر رہا ہو، مطلب جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس کا پانی آپ ایک برتن میں لے لیں، جس کو نظر لگتی ہے نا اس کے اوپر ڈال دیں، بس انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے، جب وہ سامنے آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل آسان طریقے ہیں۔ جنات کے اوپر کون سی مخلوق ہوتی ہے؟ اس کو موکل کہتے ہیں، بالکل اس کو موکل کہتے ہیں۔ موکل جنات یہ ساری ایک ہی ہیں، اس کی کیٹیگری الگ ہیں۔ بسم اللہ کے موکل کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ ہر موکل کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے، بالکل الگ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ عامل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات عاملین چھوٹے سے موکل سے بڑا کام لے لیتے ہیں، اور بالکل بعض اوقات بڑے موکل سے بھی عامل کام نہیں لے سکتے۔ جیسے ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کاریگر ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا پرزہ بڑی جگہ پر فٹ کر دیتا ہے، اور بڑا پرزہ چھوٹی جگہ پر بھی فٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ بالکل مثالیں، کیونکہ کل میں بازار میں تھا تو میری گاڑی کا نا ایک پلگ خراب ہو گیا، وہ پلگ نہیں مل رہا تھا جس جگہ پر میں تھا، تو ایک کاریگر بہت سنجیدہ تھا، اس نے وہ چھوٹا سا پلگ اس کے اوپر لگایا تو وہ گاڑی بالکل سیٹ ہو گئی۔ تو یہ کاریگر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی طرح عاملین کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضرت جنات اگر مریض کی جان نہ چھوڑے تو ان کو قتل کر سکتے ہیں، ان کو وارننگ دیں، ان کو جلائیں، اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے روح سے، ایسا نہیں کہ آپ ہر کسی کو جلانا شروع کر دیں، تو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ السلام علیکم پیر صاحب، مراقبے کا عمل بتا دیں جس سے لطائف بیدار ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے نا، وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو مراقبہ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ حالانکہ سلسلہ چشتیہ اور نقش بندے کے دونوں پاس میری اجازتیں ہیں، لیکن جب میں مراقبے کے لیے بیٹھتا ہوں تو پھر اللہ ہو، مطلب اللہ ہو، جب آپ اللہ کریں گے، ہو کریں گے تو اندر لے جائیں گے، تو پھر جب آپ ہو کریں گے باہر کی طرف اپنے سانس کو لیں گے، یہ سانسوں کے اندر پڑھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے، یا پھر ان کا جو وہ کہتے ہیں اسم لذات ہے اس پر کریں، حالانکہ وہ باعمل نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو آج کل گدی نشین حضرات ہیں، یہ باعمل نہیں ہے، لیکن ان کا جو مراقبہ ہے وہ ان کا نہیں ہے نا، وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد سے ہے، تو وہ بہت پرفیکٹ ہے۔ آپ اگر وہ کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ کر سکتے ہیں، مطلب اس طرح اللہ ہو نیچے لے جائیں گے، پھر اوپر جب آپ سانس باہر نکالیں گے تو ہو یہ آواز ہونی چاہیے، تو یہ زبردست ہے۔ السلام علیکم بھائی، نیلم پتھر پہننے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں، کیا نقصان ہیں، کیا اس کو پہننے سے قسمت بدل جاتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قسمت بدل جاتی ہے پتھر پہننے سے، میرے خیال میں سب سے بڑا دجال اور بڑا کفر کے اندر ہے، کیونکہ غیر مسلم جب پتھروں کو پوجتے ہیں، پتھروں کے خدا کو بنا کے پوجتے ہیں، وہ غیر مسلم ٹھہرے، اور ہم اسی پتھر کی انگوٹھی کو پہنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس سے قسمت بدل جائے گی، اس سے بلڈ پریشر تیز ہوگا۔ یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے مرد کو ایک چاندی کی انگوٹھی، 4 4.5 ماشے، اور ایک پتھر جو آپ کو پیارا لگتا ہے جیسے یقوت مرجان، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تو آپ پہن سکتے ہیں، نیلم بھی پہن سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کہیں گے کہ اس سے میری قسمت بدل جائے گی، تو میرے خیال میں آپ کفر کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک عامل کا کہنا ہے کہ اگر چلہ کشی میں 7 دن کے اندر حاضری ہو جائے، شروع ہو جائے، تو وہ عمل کامیابی کی طرف ہے۔ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض اوقات پہلے دن سے بھی حاضری شروع ہوتی ہے، اینڈ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، تباہی پھیرتی ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے خیال میں عامل صاحب کے پاس علم صرف اتنا ہے، اور کچھ عملوں میں بالکل بھی نہیں ہوتا، بالکل بھی حاضری نہیں ہوتی، تب بھی اس کی ایسی مدد ملتی ہے، آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے پروف ہیں میرے اسٹوڈنٹوں کے، میرے شاگردوں کے، اور بعض اوقات آخری دنوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کوئی ایسا چلہ کشی ہے جس میں جنات تابع نہ ہوں اور دوستی ہو جائے؟ بالکل ہے۔ السلام علیکم، با موکل چلہ کشی میں بڑا گوشت، مچھلی، پیاز نہیں کھاتے، لیکن آپ تو 100 قدم آگے نکل گئے، آپ اس کی وضاحت کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتر ساڈا پلہ بھاری ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں نا اس میں کامیابی 100% ہوتی ہے، 110% بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جب آپ پرہیز کرتے ہیں تو تب روحانیت آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب آپ اتنا کھاتے ہیں تو پھر رات کو آپ کو بیٹھا نہیں جاتا، جب آپ کا معدہ صاف ہوتا ہے، آپ بھوک کے عالم میں ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں نا، اس وقت پتر دنیا ہل جاتی ہے،
اور بہت سارے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں مصلی سے لپٹ جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے. اللہ بہت سارا مقام دے ایسے لوگوں کو جن کی مصلی کے ساتھ دوستی ہے یا وہ مصلی کو سمجھتے ہیں یا مصلی پر بیٹھ کر کام لینا جانتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ بہت ساری عزت سے نوازے ایسے لوگوں کو. حضرت آپ تو سورۃ مزمل کا خطرناک چلا بھی آسانی سے کروا دیتے ہیں جس میں موکلین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. بس یہ اللہ کا فضل ہے اور میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں اور اللہ اس میں میرے شاگردوں کو کامیاب کر دیتا ہے. میرے اس کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, میرے اساتذہ کی, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میں اس قابل نہیں ہوں. بچے چلا کشی سے پہلے کون کون سی برائیوں سے بچنا چاہیے؟ چلا کشی سے پہلے تمام برائیوں سے بچ جانا چاہیے, خاص طور پر نظر کی حفاظت کریں. انشاءاللہ تعالی بہت کامیاب عامل بنیں گے. امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات ہیں جواب مل گئے. بہت سارے سوال رہتے ہیں, نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا. بہت ساری میری باتیں آپ کو بری بھی لگتی ہوں گی, خدا را مجھے معاف کر دے کر زندگی کا پتہ نہیں. زمانہ پر خاص داؤ کا اللہ پامان. السلام علیکم.